بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام. عید غدیر پہ جب بھی کوئی مومن دوسرے مومن کو دیکھے تو معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی کہے الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. آج بہت سے میرے اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں. ایک بھائی نے کہا کہ مولانا میری اہل سنت بھائی ہیں، انہوں نے کہا ان کی ہمشیرہ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دینے کا انتقال ہوا. نجمہ لطیف ہمشیرہ ہیں عبدالسمیع کی، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. عزیزان گرامی، اردو میں ہے انگلش میں؟ اردو میں کہ پہلے پوچھ لوں. عزیزان گرامی، عید الاعیاد، عید کی جمع اعیاد، عید غدیر ہے عید الاعیاد، عیدوں کی عید کا نام. عید غدیر ہے. اور امام ششم چھٹے امام کا فرمان ہے اگر آپ لوگ ادھر سے پیچھے آئیں گے تو شاید اس طرف جگہ بن جائے گی. جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کے لیے کوشش کریں گے جگہ بنانے کی. تھوڑا اگر آگے ہو جائیں گے تو جگہ بن جائے گی. اس طرف جگہ ہے. توجہ فرمائیں گے کہ ذرا
زیادہ وقت نہیں ہے، وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہے، میں ایک گھنٹہ پہلے پہنچ چکا تھا، لیکن جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرمائیے. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اکبر الاعیاد، سب سے بڑی عید. میں بھی، میرے بھائی انٹرویو لے رہے تھے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے لیے، جو آپ کے ایسوسیشن کے ہیں، میرے اہل سنت بھائی تھے، انہوں نے انٹرویو لیا تو میں نے جملہ کہا تھا، جلدی سے پیش کر کے آگے بڑھوں گا. جب ماہ رمضان کی تکمیل ہوئی تو اللہ نے عید الفطر کو بھیجا. حج کی تکمیل ہوئی تو اللہ نے عید الاضحیٰ کو بھیجا. اور جب دین کی تکمیل ہوئی توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، مجھے جو پیش کرنا ہے مضمون آپ کے سامنے بہت تیزی سے، کہ غدیر میں اعلان. لفظ پہلے بہت سے لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا غدیر میں کچھ ہوا ہے، تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے غدیر میں کچھ نہیں ہوا، شیعوں نے بنا لیے. لیکن جب 124 125 صحابہ کا قول پیش کیا گیا کہ 124 یا 125 صحابہ نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. گرامی، اب پہلے کہتے تھے کہ نہیں فرمایا سرور کائنات نے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں فرمایا، کیونکہ اتنے بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، اب انکار تو کر نہیں سکتے کہ پیغمبر نے فرمایا. اب سوچنا یہ ہے کہ مولا کے معنی کیا. 17 معنی لکھے گئے مولا کے عربی لغت میں، ڈکشنری میں، تھوڑے سے توجہ کرنے کے لیے. 17 meanings have been mentioned for the word مولا in Arabic. توجہ. با کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جو با آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ با عربی میں 9 معانی میں آیا ہے. کتنے؟ 9 meanings for the word با. بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہے. توجہ، 9 معانی ہے، وقت نہیں ہے تفصیل سے سارا بیان کرو. 9 معانی ہے با کے. الساق کے لیے آتا ہے، تعدی کے لیے آتا ہے. اب عربی پیش کرو، اردو ترجمہ نہیں پڑھوں گا. بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہے، استعانت اور ابتدا. استعانت یعنی مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. دوسرا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. مجمع کی توجہ رہے. تو بسم اللہ میں با کے 9 معانی ہیں. بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہے، یا تو مدد اللہ کے نام سے یا شروع اللہ کے نام سے. مولا کے 17 معانی ہیں، 17 میننگز ہیں مولا کے. لیکن حدیث نبوی میں جہاں پیغمبر فرما رہے ہیں من کنت مولا، صرف 2 ممکن ہے. میں عربی کا ترجمہ پیش کروں گا اور اردو کا لفظ بتا دوں گا. تو 2 ممکن ہے. بھئی مولا کے معنی آزاد کردہ غلام، یہاں ممکن نہیں، کیونکہ علی غلام کے نہیں سردار کے بیٹے ہیں جو پہنچ رہے ہیں. جیتے رہے جو پہنچ رہے ہیں. توجہ، میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں نے نام ہی نہیں لیا کسی کا کہ کون کون غلام زادہ تھا. یہ مولا کے خطبے میں دیکھ لیجئے گا. اور مولا کا خطبہ سمجھ میں نہ آئے تو دربار یزید میں مولا کی بیٹی کے خطبے کو دیکھ لیجئے گا جو پہنچ گئے. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. میں نے نہیں کہا غلام زادہ کون، میں تو بتا رہا ہوں مولا زادہ کون ہے. سردار کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی، اب 17 میننگ ہے مولا کے.
میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، مجمع میرے ساتھ رہے. 17 میننگ ہے، 17 معانی ہیں مولا کے. حدیث نبوی میں صرف 2 ممکن ہیں، صرف 2 ممکن ہیں. بھئی آپ جو لوگ سب کی دعائیں چاہیے جب میں نتیجہ دوں گا، 2 ممکن ہیں. ایک دوست جو بھائیوں نے لے لیا مطلب، اور دوسرا مولا یعنی اولا بالتصرف. انگریزی میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. مولا من کن تو مولا میں there are only 2 meanings possible. One is that Ali is friend. The other one, Ali is a master. بھئی 2 ہی معانی ہیں. یہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں، جس کا میں مولا، اس کے علی مولا نہیں ہے مجمع. اب مولا کے معنی پہ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں مولا یعنی اولا بالتصرف. سادہ سے مثال دیتا ہوں. میرے ایک بھائی مثال کے طور پہ، کئی کیمرے یہاں پہ بلند ہیں، مثال کے طور پہ یہ میرے مثال کے طور پہ بھائی آگے بیٹھے ہیں. کوئی آدمی پیچھے سے کہتا ہے بھائی آپ قریب بیٹھے، مولانا کی تصویر لے لیجیے، تو اپنا کیمرہ ان کے ہاتھ میں دے دیتے، اپنا فون دے دیتے ہیں. توجہ جو بہت کے ان پہ سلام، وہ اپنا فون دیتے کہتے ہیں ذرا تصویر لے لیجیے گا. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ تصویر لے رہے ہیں، زوم ان کر رہے ہیں، زوم آؤٹ کر رہے ہیں، کیمرے پہ تصرف کر رہے ہیں. توجہ، لیکن مالک نہیں ہے. مالک وہی ہے جس کا فون ہے. توجہ، مولا یعنی اولا بالتصرف. دلیل دوں گا، دوست نہیں. مجھے بتایا گیا شیعہ سنی مشترک مجمع. یہاں پاکستانی ہے کوئی؟ پاکستانی ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا. نعرہ لگاتا ہوں، جواب جو دے گا پتہ چل جائے گا. میرا نعرہ سن لیں، سب جواب دیں. بھئی پاکستان میں ایک مذہبی پارٹی سیاسی بن گئی، میرا نام نہیں لیا. ان کا ایک نعرہ مجھے بڑا پسند ہے. پاکستان میں بھی آپ پاکستانی بیٹھے نا، ابھی پتہ چل جائے گا. غلام ہیں غلام. کچھ لوگوں نے جواب دیا، ماننا جواب دیجیے، نعرہ صحیح ہے. غلام ہیں غلام ہیں. یہی تو ہم بھی 1400 سال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. توجہ، ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں. ساری امت غلام، رسول خدا مولا. ابھی بھی نہیں پہنچے. مولا کے معنی اولا بالتصرف، مولا کے معنی حاکم، مولا کے معنی آقا. جہاں غلام ہوگا وہاں آقا، جہاں غلام ہوں گے وہاں مولا. ساری امت غلام، رسول خدا مولا، سارے صحابہ غلام، رسول خدا. جواب دیجیے. ساری امت غلام، رسول خدا مولا. سارے صحابہ غلام، رسول خدا مولا. سارے تابعین غلام، رسول خدا مولا. سارے علماء غلام، رسول خدا مولا. جہاں غلام وہاں مولا. اور رسول خدا خود فرما گا جس کا میں مولا. توجہ فرما رہے ہیں. جہاں غلام ہوگا وہاں مولا ہوگا. آگے ذرا تاکہ بات ہوا میں نہ رہ جائے. تو کہتے کہ بھی شیعہ کوئی لغت ہوگی، ڈکشنری شیعوں کی ہوگی. میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں جواب کے طور پہ. آیت پیش کر رہا ہوں. توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. النبی قرآن ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. The Holy
prophet has priority over the souls of the believers than they themselves. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, مومنوں کے نفسوں پہ مومنوں سے زیادہ حق اللہ فرما رہا ہے نبی کا ہے. میں مثال پیش کر دیتا ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار. مثال کے طور پہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ آپ کے سینٹر میں, پاکستان کمیونٹی سینٹر. میں مثال کے طور پہ چھت پہ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں بڑا اچھا سما ہے, ہوا اچھی ہے, چلے چھلانگ لگا دیتا ہوں. اور تو کچھ سوچ نہیں رہا تھا, میں نے چھلانگ لگائی, اللہ نہ کرے وہاں سے چھلانگ لگائی پاؤں ٹوٹ گیا. تو اب اللہ کا اختیار ہے مجھ سے پوچھے بھائی تو نے کیوں چھلانگ لگائی؟ جسم تیرا نہیں تھا, میری امانت. توجہ توجہ. اب اگر میں نے چھلانگ لگا دی, اللہ پوچھے گا تو نے پاؤں کیوں توڑا؟ امانت تھی میری. تیرا جسم میری امانت ہے, مالک تو نہیں, مالک میں ہوں. ہم اپنے جسم کے خود مالک نہیں, اللہ مالک ہے. نہیں ہے مجمع, ہمارے جسم کا مالک بھی اللہ, وہ ہے مولا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا ولی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے اللہ مولا ہے. والکافرین لا مولا لہم, کافر وہ ہیں جن کا کوئی مولا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ ولی ہے, اللہ مولا ہے. توجہ. اب اللہ حساب کتاب لے سکتا ہے, تیرا حق نہیں تھا, تو نے پاؤں کیسے توڑوا لیا؟ وہ اللہ کہہ رہا میں مولا ہوں. میں کہہ رہا ہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی یہاں پہ ہے النبی, اگر کوئی عربی جانتا ہوگا ہے نبی کی شروع میں آیا ال, دی پروفٹ. اے پروفٹ نہیں, دی پروفٹ. کوئی بھی نبی نہیں, یہ خاص نبی جن پہ قرآن آیا, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی اولویت رکھتے ہیں مومنوں کے نفسوں پہ ان سے بھی زیادہ. اب اگر مثال کے طور پہ یہی سید علی رضا رضوی چھت پہ کھڑا ہو, سامنے سے پیغمبر آگے اشارہ کرے آ جا, میں وہیں سے چھلانگ لگاؤں, پاؤں ٹوٹ جائے. اب اگر فرشتے پوچھے تیرا پاؤں ٹوٹ گیا تو میں کہوں گا نبی نے بلایا تھا. توجہ توجہ, میں کی توجہ رسول. میں اگر مثال کے طور پہ کسی سے لڑوں, 200-400 لوگ آ جائیں, میں لڑ پڑوں, مارا جاؤ. اللہ کہتا کیوں لڑا تھا؟ جب تو دیکھ رہا 400 آدمی ہیں اور تیرے بس کی بات نہیں, تو کوئی علی تو نہیں تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, بھائی تو علی رضا رضوی تھا تو کیوں لڑا 400 لوگوں سے؟ انہوں نے مار دیا, تو بے موت مرا. اور اگر یہی پیغمبر کہتے جا لڑ جا اور مارا جاؤں تو مرا نہیں ہوں, شہید ہوں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار نبی کو ہے. I hope there is no confusion. اب تک مجمع ہے میرے ساتھ؟ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار نبی کو ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہ اولا بالتصرف ہے, اس کا مطلب ہے نبی مولا ہے. توجہ, اللہ فرما رہا ہے قرآن میں, خدا کی قسم غدیر خم میں جب رسول اکرم نے مجمع جمع کیا تو آیت آئی یا ایھا الرسول, اے میرے پیارے رسول, بلغ, پہنچا دیجئے. ترجمہ کیا جاتا ہے, میں دوبارہ آج ترجمہ پلٹ کرنے والا ہوں میرے بچوں کے لیے خاص طور سے. لفظ کیا آیا؟ بلغ. بلغ سے ہے تبلیغ, مصدر ہے تبلیغ اور امر ہے بلغ. عربی لغت سے میں نے پیش کر دیا, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. تبلیغ مصدر, امر بلغ. بلغ ماضی, یبلغ مضارع. بلغ امر
کمانڈ، توجہ، کمانڈ، اللہ آرڈر دے رہے رسول بلغ، تبلیغ کر دیجئے. میں نے پڑھ بھی دیا، آپ نے سن بھی لیا اور ضائع بھی ہو گئی بات. پہنچا دیا، ترجمہ نہ کریں آئندہ. میں بھی یہی ترجمہ کرتا رہا ہوں. آج بڑی ذمہ داری سے ذرا مختلف انداز سے پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، بلغ، تبلیغ کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے. سب سے بڑی تبلیغی جماعت مسلمانوں کی پاکستان سے. کچھ لوگ پہنچ گئے، مجھے بتایا شیعہ سنی مشترک مجمع، بڑا احساس ہے پاکستان کا. پاکستان کو احساس ہے کہ سب سے بڑی تبلیغی جماعت 1 لاکھ سے زیادہ رائے گنج میں لوگ جمع ہوتے ہیں. یہاں پہ پاکستان ابھی تو کیا نہیں پاکستان، وہ رائے گنج کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہے رائے گنج کا پتہ ہے. ہمارے لاہور کے پاس ایک بستی ہے رائے گنج ہے، وہاں تبلیغی جماعت ہے. 1 لاکھ سے زیادہ مبلغین جمع ہوتے ہیں. کتنے؟ over 100,000 people gathered together. مبلغین. توجہ، ان سب کو بتا دو یہ جو قرآن میں تبلیغ ہے، یہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. پوری دنیا میں تبلیغی جماعت تبلیغ کے لیے جا رہی ہے، تو جس تبلیغ کا پیغمبر کو حکم ہوا ہے وہ تو سمجھو. توجہ، اب اللہ کہہ رہا ہے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. پیغمبر نے منبر لگوایا، صحابہ کا مجمع جمایا اور سارے مجمع کو بٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب پتہ چلا علی کی ولایت کے بغیر تبلیغ مکمل نہیں. منوان آپ نے ارشاد خدا دہرائے اور یہ لفظ دلاوے زباں پر لائے. سب سے اعلیٰ ہے علی، خلق سے اولا ہے علی. سب سے اعلیٰ ہے علی، خلق سے اولا ہے علی. جس کا میں مولا اس شخص کا مولا علی. تفصیل کے وقت نہیں ہے، مجمع میرے ساتھ رہے. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تبلیغ کر دیجئے. توجہ، شہر نہیں تھا، مقام غدیر تھا. مقام غدیر ہے. توجہ مجمع کی رہے. عزیزان کرام، غدیر کہتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غدیر. کون؟ پانی کا تالاب. آیت آگے سورہ مائدہ کی ترتیب کے لحاظ سے ابھی موجودہ ترتیب میں پانچواں سورہ، پانچواں. نزول کے لحاظ سے سیکنڈ لاسٹ سورہ 113واں. سورہ نصر آخری ہے، اس سے پہلے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ اللہ کا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب تبلیغ کر دیجئے. کس چیز کی؟ علی کی ولایت. اور پیغمبر دیکھ رہے ہیں چٹیل میدان ہے، اعلان بھی ایسا ہے جہاں سنانا کافی نہیں. مطلب یہ توجہ ہے جو پہنچ گئے ان پہ سلام. سنانا کافی، دکھانا ضروری ہے. وہاں پہ حبیب خدا نے کیا کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے دکھانا کیونکہ ضروری ہے، تو آپ نے کہا کہ جو آگے چلے گئے انہیں واپس ہو جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا جو دائیں بائیں نکل گئے ان سے کہو غدیر میں آ جاؤ. لگتا ہے اس زمانے میں غدیر چوراہا تھا. انگریزی میں کہتے ہیں جنکشن. جنکشن ہوتا ہے نا، راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں. جنکشن پہ راستے الگ الگ ہوتے ہیں. غدیر پہ
راستے الگ الگ ہوتے ہیں، تو پیغمبر نے کہا یہاں عقیدے بھی الگ الگ ہو جائیں گے۔ کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے، کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے، آج بھی کچھ ایسے غدیر سے آگے نکلے تو کہا علی اللہ ہے، کچھ پیچھے رہ گئے ہم جیسا بندہ ہے۔ پیغمبر نے جمع کر کے کہا نہ علی اللہ نہ تم جیسا بندہ، علی مولا۔ چلتے رہیں گے میرے بھائی میرے بچے، میں نے ابھی تک کچھ نہیں پیش کیا، جو میں بھی پڑھنے والا ہوں، میں خون جگر دے رہا ہوں، سارا دن سفر میں رہا ہوں پھر بھی میں خون جگر دے رہا ہوں، چلیے گا کچھ دیر۔ اللہ نے گرامی حبیب خدا نے ایک مرتبہ آواز دی کہ جو آگے چلے گا سب کو پیچھے بلا، کہ کیسے بلا؟ لاؤڈ سپیکر تھا نہیں، ہماری آواز لیڈیز میں جا رہی ہو نہ جا رہی، ان کی آواز ہم میں ضرور آ رہی ہے، میرے دل میں پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب خدا نے دیکھے لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، مائک نہیں تھا، کیسے آواز کو پہنچایا جائے گا؟ ابو ذر اذان دے دیجئے، سب سے سچے صحابی سے اذان دلوائے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے اذان جھوٹی ہے، نہیں ہے مدمہ ہے نا میرے ساتھ۔ حضرت ابو ذر نے آواز دی اللہ اکبر، مجمع بہت بڑا تھا، دور دور تک لوگ جا چکے تھے، ایک صاحب نے آواز دی کہ فجر پڑھ کے چلے، ظہر کا وقت ہوا نہیں، یہ کیسی آزان؟ آواز تو ابو ذر کی اور وہ حبیب خدا کے ساتھ ہوتے تو لگتا ہے رسول خدا نے بلایا۔ ایک صاحب نے کہا اب ہم تو اتنے آگے جا چکے، واپس جانا پڑے گا، پوچھو واقعی رسول خدا نے بلایا ہے یا کوئی اور معاملہ؟ تو ایک صاحب نے کہا میں گھوڑے پہ جاتا ہوں، گھوڑے کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ کسی نے کہا ہوگا بھئی یہ صحرا ہے، یہاں گھوڑا اتنا اچھا نہیں بھاگ سکتا جتنا اونٹ، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ کسی نے کہا ہوگا گھوڑے اونٹ کی کیا بات کرتے ہو، مجھے ٹانگوں پہ بڑا اعتماد ہے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں، یہ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ مجمع سارا میرے بات پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ سبا کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ضروری کام؟ کہا ہاں بہت ضروری۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے سر منڈوا رکھے، دھوپ بہت زیادہ، واپس آتا۔ کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ خواتین بھی، کہ انہیں بھی لے آؤ۔ یا رسول اللہ آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں پردہ پردہ پردہ، یہاں پردے کا اہتمام نہیں ہے، کہ ممبر اتنا اونچا ہوگا، اتنا بڑا ممبر ہوگا، اس کی پشت پہ خواتین بیٹھ جائے پردہ ہو جائے گا۔ توجہ جو پہنچ رہے ہیں، یا رسول اللہ آنا ضروری ہے؟ ہاں بہت۔ کتنا ضروری ہے؟ کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں میرے بچے میرے بھائی، ان کو سلامت رہے۔ ایک مرتبہ کہا یہ بھئی آیت آ گئی ہے، سب سے کہو واپس آئیں۔ اب جو موجود تھے رسول خدا نے آواز دی سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ممبر بنوائیے۔ کتنے نام لیے؟ یہ ہے رسول خدا کے 4 یار۔ بھئی وقت نہیں ہے، بھئی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہاں ممبر بنوائیے، سب صحابہ جمع ہونے لگے۔ یا رسول اللہ مکے سے لے آئے، غور سے سنیے گا، ممبر مکے سے لے آئے، کہنے مجھے مکے کا ممبر نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے، اس مقام سے مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے، کہ نہیں مجھے مدینے کا بھی ممبر نہیں چاہیے، یہاں تو ممبر ہے نہیں، مجمع آنے لگا ہے، ہم جب ممبر بنائیں گے تب تک تو
بہت دیر لگ جائے گی یا رسول اللہ، لکڑیاں جمع کریں، میخیں کہاں سے لائیں گے، کیسے؟ کہ میں بتاتا ہوں ممبر کیسے بنانا، اونٹوں کے پالان اتارو. The horse has a saddle. گھوڑے کی پشت پہ زین ہوتی ہے، اونٹ کی پشت پہ پالان، کجاوے، فارسی میں کجاوا کہتے ہیں. توجہ رہے تو کہ یہاں کجاووں کا ممبر بنا دو. توجہ رہے مجمع کی میرے ساتھ. ایک مرتبہ حبیب خدا نے کہا اونٹوں کے پالان اتارو. مجھے کہہ لینے دیجئے وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے، نہیں ہے مجمع جو پہنچ گئے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے، وہ وارث ممبر، وہ وارث ممبر. حیدری بھائی توجہ میرے ساتھ رہے. وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ حبیب خدا نے فرمایا، کہا کہ پالانا کا میں بہت اونچا ممبر ہو گیا. یا رسول اللہ کافی؟ آپ نے ممبر کو دیکھا، کر نہیں، اسے اور اونچا کر دو. یا رسول اللہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں سنانا کافی ہے، دکھانا ضروری نہیں. نہیں، آج دکھانا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہی ممبر آپ کے امام بارگاہ میں رکھا ہوتا ہے تو پلیٹ فارم نہیں ہوتا. ایسا ہی یہ ہال بڑا ہے تو اب آپ کو پلیٹ فارم بنانا پڑا، پھر اوپر ممبر. اور اگر کراچی کا مجمع ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو ممبر اور اونچا کرنا پڑے گا. کیوں؟ مجمع زیادہ ہے. لیکن 1000 آدمی ہے تو اتنا ممبر چل رہا ہے، ایک پائیدان ہے اور میں یہاں بیٹھ گیا. اور اگر مجمع اور بھی میرے ساتھ 10,000 کا مجمع تو 3 پائیدان کی ضرورت ہوگی، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اور اگر 1.25 لاکھ کا مجمع ہو تو ممبر اونچا چاہیے. اور اگر کسی علی کا ذکر ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ذکر ہی کسی علی کا ہو تو بہت بلند ممبر چاہیے. علی یعنی بلند، ایلیویٹڈ، ہائی، جو اونچا ہو بلند ہو اسے علی کہتے ہیں. میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ رہے سارے مجمع کی. جو میں نے مضمون شروع کیا اسے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. تب حبیب خدا نے ایک مرتبہ سارے مجمع کا انتظار کیا. لوگ آتے جا رہے ہیں، صحابہ پرنا سمجھتے ہیں نا، سکارف جیسے ہوتا ہے نا، تو سکارف لیتے ہیں. عرب بھی دیکھا آپ نے، پرنا لیتے ہیں. یہ بنی ہاشم امامہ لیتے تھے. حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، رسول خدا، علی مرتضیٰ، اہل بیت امامہ پہنتے تھے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. باقی عرب سر پہ کپڑا رکھتے تھے، پر سب نے کپڑے لے رکھے، سروں پہ چادریں سکارف کی طرح، چادروں کی طرح. سب نے، پیغمبر نے خطبہ شروع کیا. ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا، سارا مجمع صحابہ کا، سامنے دائیں طرف بائیں طرف مرد ہیں، پشت پہ رسول خدا کے مستورات. رسول خدا نے طویل ترین زندگی خطبہ دیا. میں نے ایک خط گنے ہیں خطبہ غدیر کی، 300 خط، 300 لائنز آف خطبہ غدیر، جس میں پیغمبر اسلام نے 3 مرتبہ صاحب الزمان کا نام لیا. میرے بعد 12 امام، میرے بعد 12 میرے جانشین ہوں گے. 12 وسیع، 12 امام، میرے بعد 12 امام. اولہم علی، ان میں پہلے علی ہوں، وآخرہم مہدی، ان میں آخری امام مہدی ہے. رسول خدا نے 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے میں نے تو سنا نہیں تھا. بھائی مجھے کم از کم بھی 1-1.5 گھنٹہ چاہیے غدیر سنانے میں. میں بہت جلدی چل رہا ہوں، بہت تیز. وقت تمام ہونے والا. مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے. حبیب خدا نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا، سارے صحابہ دیکھ رہے. خطبہ رک نہیں رہا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے آیت پڑھی قرآن کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو میں نے شروع کی تھی. توجہ، پیغمبر نے آیت کی تلاوت کی، پھر سوال کیا، الستو اولا بکم من انفسکم. توجہ،
صحابہ کے مجمع سے حبیب خدا نے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ Do I not have priority over your souls and you yourselves? قالوا بلا، شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا کہ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کے all in one voice قالوا بلا، بلا نعم یعنی yes، بلا of course، پتہ نہیں ملمہ ہے یا نہیں، of course کہاں کہا جاتا ہے؟ توجہ، بلا بے شک یعنی سوال کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کو یا رسول اللہ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ توجہ، ایک مرتبہ حبیب خدا نے سارے صحابہ سے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سارے صحابہ نے کہا بے شک، خون جگر دے رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں پیغمبر نے جیسے کہا تھا ویسے کہوں۔ فوراً پیغمبر منبر پہ کھڑے ہوئے پالانوں پہ آواز دی میرے بھائی علی کو بلاؤ۔ مولا علی کہا یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا، کہا یا علی ہاتھ بڑھائیے۔ مولا نے سیدھا ہاتھ دیا، پیغمبر نے الٹے ہاتھ سے جھک کے مولا کا سیدھا ہاتھ پکڑا۔ میں سوچ رہا تھا یہ ہاتھوں پہ بلند کیوں کیا؟ تو میری نگاہوں میں احد کا میدان آ گیا، جہاں کسی شیطان مردود نے نعرہ لگایا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے، تو سب بھاگنے لگے۔ ایک نے آواز دی فرو، بھاگو، رسول خدا مارے گا۔ جب سب بھاگ رہے تھے مولا احد کے پہاڑ پہ چڑھے، پیغمبر کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا ہذا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ یہ رہے۔ مولا نے 3 مرتبہ کہا تھا ہذا ہذا ہذا، یہ رہے رسول خدا۔ پیغمبر نے سوچا ہوگا آج علی کا بدلہ اتار دوں۔ جب دنیا کہہ رہی تھی رسالت ختم ہو گئی، علی نے کہا یہ رہے۔ آج پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں تمام کر رہا ہوں اپنی احمد کو، گلے میں طاقت نہیں تھی، سینے میں طاقت نہیں تھی، میں نے پورا سینہ لگایا۔ سب سر جھکائے بیٹھے تھے، سب نے سر اٹھا، کس کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ توجہ، سب نے دیکھنا شروع کیا۔ جب سب کی نگاہوں نے دیکھا تو ایک چاند، سورج، ستارے سب لگتا تھا اس کے سامنے مانگ پڑ گیا ہے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات نے ہاتھوں پہ بلند کرنے کے بعد 3 مرتبہ فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا، اس کے علی مولا۔ یہاں رسول خدا یہ اعلان نہیں کرتا جس کا میں دوست ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اہتمام بتا رہا۔ Preparations tell you the story. Look at the context before you decide what is the meaning of مولا۔ تو context کیا ہے؟ رسول خدا نے اتنے مجمع کو جمع کیا، آیت سنائے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہا کہ ایک مرتبہ من کنت مولا۔ اچھا پھر اعلان کر دیا کافی ہے۔ سب سے جو آگے صحابی کھڑے تھے انہوں نے فوراً دیکھنے کے بعد امیر المومنین کو کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، نہیں کہا علی آپ کو ولایت مبارک ہو، کہا اے ابو طالب کے بیٹے۔ توجہ،
بھائی صحابہ کے والد اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن جو مقام حضرت ابو طالب کا ہے، علی جیسا بیٹا ہو اور بیٹے کو ناز ہو، میں ابو طالب کا بیٹا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ ایک مرتبہ کہا بخل بخل لگا یہ اپنا بھی، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک۔ اور پھر کیا کہا؟ اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ میرے اور ہر مؤمن مرد و زن کے مولا ہو گئے۔ ٹائم ہے بھی، ٹائم ختم ہو گیا، میں ایک آش مضمون میں مکمل کر پاتا ہوں۔ بھائی عزیزان گرامی، آج لوگ کہتے ہیں نا یا علی مدد نہ کہو بدعت ہے۔ توجہ، ہم کہتے ہیں علی مشکل کشا، لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ مشکل کشا کیا مطلب؟ توجہ، ہم کہتے ہیں علی ہے مشکل کشا، یا علی مدد کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں بدعت۔ توجہ، ہم جب یہ کہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں علی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، علی نہ ہوتے تو ہم برباد ہو جاتے، زندگیاں نہ ہوتی، ایمان نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی تم بدعتی ہو، تم رافضی ہو، تم غالی ہو، تو پھر دوسرے خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے 70 مرتبہ کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں رضا کے نام بار بار کہ لولا علی لہا لگا رضا کے نام کتنے 70 مقامات پہ اگر لوگ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہم برباد ہو جاتے، کچھ نہ رہتا اگر علی نہ ہوتے۔ بھائی میں اسی پہ مکمل کر رہا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا نا یا علی مبارک ہو، پھر فوراً رسول خدا کو دیکھا، ہم جائیں؟ آپ نے فرمایا جب تک ایک ایک مرد و زن میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں۔ میں مجھے مکمل کرنے دیجیے گا، لوگ بھی کھڑے باہر اور وقت تمام ہو چکا ہے، 10 بج چکے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی نے مجمع کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ اتنا مجمع جب تک بیعت کرے گا نا کئی دن بیت جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اتنے مجمع کو روکیں گے نا تو پھر کھلانے پھلانے کی ذمہ داری آپ کی ہو۔ میں وہاں ہوتا نا تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا اگر علی کے نام پہ کھلانا پڑے تو حبیب خدا قیامت تک کھلاتے رہے۔ بھائی وقت نہیں ہے، تھوڑے سے توجہ کر لیجیے گا۔ تب حبیب خدا نے فرمایا کہ کھلانے کے لیے تیار کہ یا رسول اللہ اتنے مجمع کو کھلائیں گے پلائیں؟ ہاں۔ کہ یا رسول اللہ کھانے میں کیا ہوگا؟ کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو۔ ابھی بھی عید قربان گزری ہے نا، گائے ذبح کی جاتی ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، میری اونٹنی نہر کر دو۔ یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے۔ اب کئی لوگ بھول چکے تھے کہ حبیب خدا نے کیا کیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا، جس پہ ابو لہب نے اعتراض کیا تھا، ابو طالب آپ نے ہماری توہین کی۔ کہا کیسے؟ کہ ہمیں بلا لیا اور صرف ایک بھیڑ کی ران بھون کے رکھ دی کھانے کے لیے، ہم میں سے ایک ایک آدمی پوری بکرا کھانے والا۔ آپ نے دیکھا بھی رائل فیملی، سعودی رائل فیملی پورا اونٹ بھون کے رکھ دے، کھاتے نہیں ہیں سارا۔ کئی لوگ کہتے ہیں من میں کھایا کیسے ہوگا؟ کھاتے نہیں ہیں، یہ اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے، یہ سردار آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اسے ایک جملہ فرمایا کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ بھائی مجمع کی توجہ رہے تو کہا ابو لہب نے، کہا ابو طالب جب کھانے والے موجود ہیں اور کھانا کم ہے تو ختم کیوں نہیں ہوگا؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا۔ توجہ، مجھے ایک ایسا اور مومن دکھاؤ
جس کا رسالت پہ اتنا یقین ہو. نہیں ہے مجمع, چند افراد پہنچے. عزیزان گرامی, اسلام میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے, جو تھرڈ کلاس مسلمان تھا, تھرڈ کلاس کافر, اسے اے گریڈ مسلمان بنا. کفر کی بھی تھرڈ ڈگری پہ تھے, کفر کے فرسٹ کلاس نہیں تھے, تھرڈ کلاس ہی کافر تھے کفر میں بھی. اور جو فرسٹ کلاس مومن تھا اسے علی کے بغض میں کافر بنا دیا. پتہ نہیں میرے جملے بہت رہے ہیں, میں مکمل کر رہا ہوں. جانے کی نامی حضرت سرور کائنات نے فرمایا میری اونٹنی کو نہر کر دو. 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. بیعت دوستوں کی نہیں ہوتی, بیعت یاروں کی نہیں ہوتی, بیعت مولا کی ہوتی ہے. مجھے بتایا تھا یہاں پاکستانی بیٹھے پیر مرشد سمجھتے ہیں. ہمارے پاکستان میں لوگ اپنے پیروں کی بیعت کرتے ہیں, دوستوں کی نہیں, پیروں کی. اور جس علی کے قدموں کی خاک سارے پیر ہوں, ان مولا کی بیعت رسول خدا نے کروائی. اب یہاں پہ بس میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں. میں خدا کی قسم جو سارا مضمون لایا تھا میں نے کچھ نہیں پڑھا. ایک مرتبہ سرور کائنات نے فرمایا, کہا کہ بیعت, کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے قبیلے ہیں, اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں, بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا بیعت میرے گھر سے شروع ہو. جو پہنچ گئے ان پہ سلام, بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. یا رسول اللہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے, وہ علی کی زوج ہے, آپ کے گھر سے شروع کہاں سے ہوگی؟ توجہ, امہات المؤمنین سے. بیعت کرنے والا مفضول, جس کی بیعت کرے وہ افضل. نہیں ہے مجمع, میں اسی جملے پہ تمام کر رہا ہوں, آگے کا مضمون نہیں پڑھتا. ساری امت کہتی ہے, یہ ہے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن. یہ جملہ میں نے آج تک کسی ممبر پہ نہیں پڑھا, یہاں پڑھ رہا ہوں پہلی مرتبہ. ساری امت کہتی ہے یہ ہیں رسول کی ازواج امہات المؤمنین, یعنی ساری امت مانتی ہے ہماری جنت امہات المؤمنین کے قدموں میں. توجہ, امہات المؤمنین سے پیغمبر بیعت کروا رہے ہیں علی کی. توجہ, جو پہنچ گئے ان میں سلام, جو پہنچ گئے. جملے پہ تمام نہیں کہوں گا. بیعت کے سارے معاملات, حالات, بیعت کے بعد کے حالات, وقت میں میری ایک جملہ, بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. سب سے پہلے میری ازواج علی کی بیعت کریں گی, کہ ساری امہات المؤمنین بیعت کر کے بتائیں گی تم سب ہم سے جنت مانگتے ہو, علی سے. مکمل کر رہا ہوں, آپ لوگ مکمل نہیں کرنے دے رہے, مجھے جوش دلائے جا رہے ہیں. اللہ کے نامی باخر جملے سن لیجیے. اور کیسے بیعت خواتین کی, پہلے امہات المؤمنین کی خواتین, لیڈیز فرسٹ, غدیر سے شروع ہوا. اور سرور کائنات نے فرمایا ساری خواتین پہلے بیعت کریں گی. شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ کپڑا رکھا اور بیعت لی. بعد میں لکھا ہے کہ ظرف پانی کا, یوٹینسل پانی سے بھر کے یہاں مولا بیٹھے, ایک ایک بی بی آتی تھی, ساری خواتین پانی میں ہاتھ رکھے, السلام علیکہ یا امیر المومنین, یا امیر المومنین آپ پہ سلام, وعدہ کرتی ہوں آپ کی بیعت کر رہی ہوں, آپ کی بیعت پہ قائم رہوں گی. بیعت کرنے والا 3 باتوں کی ضمانت دیتا, بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا 3 باتوں کی ضمانت دیتا. توجہ,
جو مضمون میں نے کہا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، بس اسی جملے پہ تمام اور کچھ نہیں پڑھوں گا. بیعت کرنے والا کہتا ہے آپ کی اطاعت کروں، فرما برداری، I'll send your obedience، آپ کی اطاعت. نمبر 2، آپ ہی سے مدد مانگوں. نمبر 3، کبھی کسی سازش، کسی جنگ میں خلاف آپ کے حصہ نہیں لوں گے. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. تو اب بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا یہ نحو بلاغہ سے پیش کرو. مولا فرماتے ہیں کہ میرے تم پہ 3 حق اور پھر تمہارے مجھ پہ 3 حق. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. مولا کہ یہ کسی دنیا کے کوئی لیڈر نہیں کہتا، یہ صرف مولا کا فرمان. مولا فرماتے ہیں اگر تم میری بیعت کرو، سلامت رہے جو لوگ پہنچ گئے، اگر تم میری بیعت کر لے تو تمہارا مجھ پہ بھی حق ہے. پہلا حق میں تمہاری ہدایت کروں، دوسرا حق تمہاری مدد کروں، تیسرا حق تمہاری شفاعت کروں. لیکن یاد رکھنا اگر تم بیعت توڑ دو تو شفاعت میرے پاس ہے. لوگ ہے یا نہیں؟ کوئی ربائی نہیں، صرف نعرہ. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں نہیں ہے، ہر میزان میں دولا زبان کے ساتھ پھر بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا. توجہ فرما رہے ہیں زیادہ میں نے مضمون مکمل کیا. گرامی اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت کیوں شروع کروایا. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. اس کے بعد کیا کچھ ہوا، بیعت مولا نے کیسے لی. جب سب چلے گئے بیعت کر کے 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. وہ جو کہتے ہیں تبرک کھانا بدعت ہے، پوچھو بڑوں نے غدیر میں تبرک کھایا تھا یا نہیں. وہاں پہ سب کچھ ہوا. جب سب چلے گئے تو 14 افراد جب سب چلے گئے تو وہ بیٹھے رو رہے تھے. 14 افراد. ابن شہراشوب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک صفحے میں سسپینس رکھا. 14 سب چلے گئے، 14 افراد جب سب چلے گئے نا تو یہ روتے ہوئے آئے. سارے اٹھے، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، مولا کے قدموں کو چوم رہے ہیں. ان میں پہلے تھے حضرت سلمان. انہوں نے جملہ کہا یا علی اب تک چھپ کے وار ہوتی تھی، اب کھل کے وار ہو، ولایت مبارک ہو. جیسے ہی مولا کو قدموں کو ہاتھوں کو چومنے لگے نا، مولا نے اٹھایا سینے سے رکھا. دوسرے تھے حضرت ابو ذر. انہوں نے کہا مولا لوگ آپ کی پشت میں وار کرتے تھے، اب سینے میں بھی وار کریں گے. آپ کا بغض دلوں میں پڑ رہا ہے، مولا ولایت مبارک ہو. جیسے گرنے لگے مولا نے اٹھا کے سینے سے رکھا. حضرت عمار، حضرت یہ وہ تھے جنہوں نے مولا کا جہاں پسینہ گرتا تھا خون بہانے کی قسم کھائی. پروردگار تیرے نزدیک سب سے بڑی عید غدیر ہے. پروردگار ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت پہ قائم و دائم. روز قیامت ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت پہ محشور فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومنین مسیح کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. آپ جانتے فلسطین میں حالات خراب ہے، ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان، بحرین، پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں مسلمان کے حالات خراب ہیں. بحرین میں، یمن میں، کشمیر کے علاوہ بنگلہ دیش اور اس وقت افریقہ کے کئی ممالک میں حالات خراب ہیں. وہ غریب لوگ ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں. پروردگارہ جس کو کہتے ہیں دنیا کی 1/3 آبادی در بدر ہے افریقہ میں. مائیں بچوں کے ساتھ جنگلوں میں ہیں. پروردگارہ کیوں؟ کیونکہ نکال دیے گئے. پروردگارہ سب پہ رحم فرما. بعض روایات میں عید غدیر پہ کتنے ہی جہنمی جنتی بن جاتے ہیں. بہت گنہگار ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے جاؤ فرشتوں، اسے میں نے اپنے علی کی، اپنے ولی کی محبت میں معاف کر دیا. ہاتھوں کو بلند کر کے مانگ لیجیے گا. مغرب کا وقت ہے، یہ وقت قریب ہے. ہر دعا کی استجابت ہے، ہر دعا مستجاب ہے. سب پروردگارہ تجھے اپنے حبیب کی، تیرے حبیب کی، تیرے ولی سے محبت کا واسطہ. پروردگارہ
جناب امیر کی ولایت کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں بار بار امیر المومنین کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، دنیا میں حالات خراب میں پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، پروردگار بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لکھی ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، بانیان جشن شرکت پروردگار پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرمائے، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، پروردگار نووی اتنے بڑے اہل سنت کے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی لما خلقت النار، اگر سارے لوگ علی کی ولایت کو مان لیتے میں جہنم کو بناتا ہی نہیں، میں خلق پروردگارہ ہم سب کو جناب سرور کائنات کی شفاعت نصیب فرماؤ، پروردگارہ یہ اتحاد جو قائم ہوا اسے قائم و دائم فرما، جب تک زندہ رہے ولایت امیر المؤمنین پہ قائم رہے، پروردگارہ قبر میں، حشر میں، نشر میں، صراط پہ، میزان میں، ہر مقام پہ امیر المؤمنین کی شفاعت نصیب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.